علامہ صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے ناظرین کے لیے اعتکاف کی برکات بتائیں اور اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کے حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ جی مساجد میں آپ لوگ جو ہے اس کی صفائی کا، اس کی ستھرائی کا اور اس میں اعتکاف کا اہتمام کریں۔ تو یہ جو اعتکاف کرنا ہے، یہ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی امتوں میں اور اس قسم کے کچھ اعمال تھے جس کو رہبانیت کہتے ہیں، اور جس میں لوگوں سے کٹ کے یا بعض ایسی چیزیں جس کو مراقبے میں لوگ چلے جاتے تھے۔ تو یہ چیزیں، اس کا کیا فلسفہ ہوتا تھا کہ جی وہ کہتے تھے کہ جی اس صورت میں ہم اللہ کے زیادہ جو ہے خلوت میں جانا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ہمیں ایک چیز ملتی ہے کہ آپ کو جب ابھی نبوت نہیں ملی تھی تو آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اس نیچر کے بارے میں سوچتے تھے کہ جی یہ کس طرح یہ دنیا مارد وجود میں آئی ہے، کون اس کا خالق و مالک ہے۔ تو آپ غار حرا میں چلے جاتے تھے، وہاں تنہائی میں بیٹھ جاتے تھے، وہاں عبادت کرتے تھے۔ پھر اسی مراقبے میں اور اسی جو ہے غار حرا میں جانے کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور وہاں اس تنگ سی غار میں، جن لوگوں نے دیکھی، ہم نے تو الحمدللہ وہ غار جا کے دیکھی ہے، وہاں پہ جن لوگوں نے نہیں دیکھی تو اللہ ان کو بھی دکھائے۔ تو وہاں پہ آپ جا کے جب دیکھیں گے تو اس چھوٹی سی غار کے اندر جو ہے انسان حیران ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنا مراقبہ اور کتنی مشقت کرتے تھے کہ میں نے وہ غار کا جب اندازہ لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش سے وہ 3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی، اور جو پہاڑ ہے وہ بالکل سیدھا پہاڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 کلومیٹر پیدل چلتے اور پھر وہاں سے اس غار کے اوپر چڑھنا، یقین کریں کہ کافی مشقت کا اور سخت ترین کام ہے، لیکن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ نبوت ملی، اس غار میں جانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جبرائیل امین وہاں تشریف لائے اور ان کو جو ہے کہا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معرفت نصیب ہوئی اپنے رب کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا منصب عطا کیا، تو یہ بہت بڑی چیز تھی۔ آپ صرف اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آپ خلوت میں جا کے خالص اپنے اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو جاتے ہیں، جب اپنے اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں، اور یہی چیز جو ہے ہمیں نماز بھی سکھاتی ہے، یہی چیز جو ہے ہمیں حج بھی سکھاتی ہے، یہی چیز ہمیں روزہ بھی سکھاتا ہے، یہی چیز ہمیں کلمہ بھی سکھاتا ہے کہ آپ کا جو ہے سارے واسطے، سارے جتنے بھی تعلقات ہیں وہ ختم ہو جائیں، آپ کا تعلق جو ہے ڈائریکٹ اپنے اللہ سے جڑ جائے۔ آپ اس کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کر لیا، اس وحدانیت کے ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جتنے بڑے سے بڑا گناہ اس نے کیا ہے سب اس لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے معاف ہو گئے۔ پھر اسی طرح جب ایک مومن نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز سے دوسری نماز تک جو ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور نماز میں جو ہے وہ اللہ سے ڈائریکٹ ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ وہ معاملہ ہے کہ جہاں پہ بندہ اور خالق بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ اس کو جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ پھر وہ اس کے رحمان اور رحمانیت کو مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے میری صفت کو جو ہے اپنی طرف کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں یہ ساری عبادات جو ہیں مومن بندے کو اپنے اللہ سے جوڑنے کی ہے۔ تو یہ جو اعتکاف ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں سے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جی مساجد میں اعتکاف کا اہتمام کرو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہر سال جو ہے 10 دن رمضان کے آخری عشرے میں اہتمام کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سال تھا تو اس سے پہلے آپ نے 20 دن جو ہے اس کا اہتمام کیا، آپ 20 دن جو ہے اعتکاف پر بیٹھے۔ اب اس عبادت میں
جو ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے لوگوں سے کلام کرنا بھی چھوڑ دیا، لوگوں سے بات کرنا بھی چھوڑ دی، اب صرف آپ ایک خلوت میں ایک چھوٹی سی جگہ میں جو آپ کی قبر جتنی جگہ ہے وہ آپ کو یہ احساس دلاتی ہے کہ جی اے بندے اس وقت تو ایسا سمجھ کہ اپنے آپ کو قبر میں تو نے ڈال لیا ہے، اور قبر میں جب تو جائے گا تو اس کے لیے تو تیاری کر رہا ہے، وہاں تمہیں کیا جواب سوال اللہ تعالیٰ کے سامنے جو جواب دینے ہیں اس کی تیاری تو کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے آپ بیٹھ کر خلوت میں اپنے اللہ کے ساتھ ہر وقت ہم کلام ہوتے ہیں، پھر جب آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے رہتے ہیں، ایک وقت وہ آتا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس کی طرف سے آپ کی طرف القا آ جاتا ہے، وہ آپ کے ساتھ جو ہے اپنی رحمت اور اپنی فضل اپنی مغفرت جو ہے وہ آپ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، تو پھر وہ بندہ جو ہے ایک ایسا بندہ بنتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی نورانیت نصیب ہوتی ہے۔ تو لہذا جو اعتکاف کا اہتمام ہے وہ روحانیت کی روزے کی روحانیات میں سے سب سے انتہائی پیک پہ جو ہے انسان کو لے جاتا ہے، اور ایک اعتکاف جو اعتکاف قبول ہوتا ہے اس اعتکاف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے، آپ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ قربت میں انتہا میں چلے جاتے ہیں۔ تو لہذا یہ جو اعتکاف ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ابھی جیسے کرونا کے حالات ہیں، پتہ نہیں گورنمنٹ کی کیا SOPs ہے اس حوالے سے کہ مساجد میں اعتکاف کرنا ہے یا نہیں۔ اگر بالفرض گورنمنٹ کی طرف سے پابندی لگ جاتی ہے تو پھر اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں بھی اس کا اہتمام کر سکتے، کیونکہ آپ مجبوری ہوگی، لیکن وہاں پہ نماز کے لیے آپ مسجد جا سکتے ہیں۔ اگر مسجد کھلی ہے اور مسجد میں جو ہے نماز کا اہتمام ہوتا ہے تو پھر آپ مسجد جا سکتے ہیں۔ لہذا یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اس عبادت میں جو ہے آپ جتنا اپنے آپ کو اللہ کے قریب لے جائیں گے، ہر وقت آپ ذکر اذکار کریں گے، قرآن پڑھیں گے، حتیٰ کہ جو آپ کا وہاں پہ سونا جو ہے وہ بھی آپ کا عبادت میں شمار ہوگا، آپ کا کھانا پینا جو ہے وہ بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی عبادت جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں مسلمانوں کو عطا کی، اس لیے عطا کی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا رہبانیہ فی الاسلام، اسلام اس چیز کی کبھی قطعی اجازت نہیں دیتا کہ آپ جو ہے دیگر جو پہلے مذاہب والے ہیں، جو ان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو ہر چیز سے کاٹ کر ان کو ایسے خلوت خانوں میں ڈال دیا جاتا تھا کہ ان کی ساری زندگی وہاں گزرتی، لیکن آپ کو اس تھوڑی سی جو وہ خلوت ساری زندگی جو وہ گزارتے تھے ان کے مذہب میں یا دین میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ چیز رکھی ہوئی تھی، لیکن آپ کے لیے 10 دن گزارنا جو ہے وہ اس کے برابر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور ثواب اور برکات لینے کے دن ہیں، جس میں آپ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جو ہے اس کے قریب جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اس میں جو ہے پھر وہ جو رات ہے، ایک رات آتی ہے جو عید کی رات ہوتی ہے، اس رات میں جو ہے جب آپ عبادت کرتے ہیں، آپ اعتکاف سے اٹھ بھی جاتے ہیں، پھر بھی جا کے رات کو عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ لوگ جو ہے بعض لوگ عید کی تیاریوں میں لگے ہوتے ہیں، لیکن کچھ اللہ والے لوگ جو ہیں اس رات بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ وہ قیمتی رات ہوتی ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اس رات کی عبادت کی برکت سے، اللہ اس کو بخشش دے دیتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو لہذا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات جو ہے وہ بہانے سے اپنے اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کی بخشش کا سماع کرتی ہیں، اور اس سماع کو جو ہے ہمیں حاصل کر کے اللہ کی مغفرت اور بخشش کو طلب کر کے اللہ کی رضا لے کے جو ہے جنت کی طرف جو ہے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔